بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر۔ خوش آمدید کرتے ہیں بک مان پبلیکیشنز کو، اور ہم آپ کے لیے لائے ہیں الفا سیریز کی ابابیل اردو برائے جماعت سوم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے اور صحت یاب ہوں گے۔ تو چلیے آج کی صبح کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 10 کو، اور سبق کا نام ہے قوم کا بہادر بیٹا۔ آج ہم جانیں گے کہ ہماری قوم کا بہادر بیٹا کون ہے، لیکن سب سے پہلے ہم اس سبق کے حاصلات تعلم کو پڑھتے ہیں۔ اس سبق کی تدریس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ ایک جملے میں ایک سے زائد ہدایات سن کر ان پر عمل کر کے دکھا سکیں۔ 1 منٹ میں کم از کم 30 اختراعی ہجوں والے بے معنی الفاظ پڑھ سکیں۔ 31 سے 40 تک گنتی اردو ہندسوں اور لفظوں میں لکھ سکیں۔ تقریر کے مراحل، آغاز، عروج، اختتام کا خیال رکھ سکیں۔ سادہ جملوں کو ماضی، حال اور مستقبل کے لحاظ سے تبدیل کر سکیں۔ اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی پہچان کر کے بتا سکیں۔ کسی تقریب کی نمائش دیکھ کر اس کی کسی مخصوص سرگرمی پر اپنے رد عمل کا اظہار کر سکیں۔ روزمرہ کی اردو بول چال میں اعتماد سے حصہ لے سکیں۔ یہ تو تھا ہمارا حاصلات تعلم۔ اب پڑھتے ہیں سبق کے خاص الفاظ کو، جو کہ یہ ہیں: متاثر، منتقل، ورثے، دستہ، نڈر، قیادت۔ تو آئیے اب شروع کرتے ہیں سبق کی ریڈنگ کو۔ قوم کا بہادر بیٹا، اور جانتے ہیں کہ ہماری قوم کا بہادر بیٹا کون ہے۔ گرمیوں کے دن تھے۔ دوپہر کی تیز دھوپ میں 2 مسلمان بھائی سائیکل پر شہر کی طرف جا رہے تھے۔ ایک ہندو لڑکا اچانک ان کی سائیکل سے ٹکرا کر زخمی ہو گیا۔ دونوں بھائی سائیکل سے اترے اور زخمی کو اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے زخمی لڑکے کو ابتدائی طبی امداد اور اس کے لیے دوا لکھ دی۔ یہ دوا آس پاس کے دواخانوں سے نہ ملی۔ معلوم ہوا کہ اس دوا کے لیے 14 کلومیٹر دور شہر میں جانے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف شدید گرمی تھی، دوسری طرف سڑک بھی خراب تھی، لیکن دونوں بھائی کسی مشکل کی پرواہ کیے بغیر شہر کی طرف چل پڑے۔ وہاں سے دوا خرید کر واپس ہسپتال پہنچے اور دوا ڈاکٹر کے حوالے کی۔ ڈاکٹر ان بھائیوں کے جذبے سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے دونوں کی بہت تعریف کی۔ یہ دونوں بھائی عزیز احمد اور سردار تھے، وہی عزیز احمد جنہیں دنیا اب میجر عزیز بھٹی کے نام سے جانتی ہے۔ میجر عزیز بھٹی 6 اگست 1928 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والدین ہانگ کانگ میں رہتے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد وہ ضلع گجرات کے گاؤں لادھیا میں منتقل ہو گئے۔ میجر عزیز بھٹی کا تعلق ایک دیندار گھرانے سے تھا۔ دین سے محبت، بہادری اور دلیری جیسی خوبیاں ان کو اپنے والدین سے ورثے میں ملیں۔ میجر عزیز بھٹی 1948 میں پاک فوج میں شامل ہوئے۔ 6 ستمبر 1965 کو جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا، اس وقت میجر عزیز بھٹی لاہور میں BRB نہر کے قریب اپنے فوجی دستے کی کمان کر رہے تھے۔ دشمن نہر کے دوسرے کنارے سے ذرا دور ہی موجود تھا۔ بھارتی اور پاکستان فوجوں میں جنگ شروع ہو چکی تھی۔ میجر عزیز بھٹی لڑتے ہوئے آگے بڑھے۔ جب وہ نہر کے کنارے پہنچے تو دشمن اس پر قبضہ کر چکا تھا۔ دشمن کے پاس توپ خانہ اور بھاری ٹینک تھے، لیکن آپ نے دشمن کی طاقت کی بالکل پرواہ نہ کی۔ دشمن پر بھرپور حملہ کیا اور اپنا علاقہ خالی کروا لیا۔ 9 اور 10 ستمبر کی درمیانی رات کو دشمن نے ایک بار پھر زوردار حملہ کر دیا۔ اس بار دشمن نے سپاہیوں کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا۔ میجر عزیز بھٹی نے اب BRB نہر کے کنارے پر اپنے دستوں کو نئے سرے سے منظم کیا۔ دشمن ٹینکوں سے مسلسل گولہ باری کر رہا تھا۔ عزیز بھٹی ان کے حملے کا مؤثر جواب دے رہے تھے۔ جس جگہ کھڑے ہو کر وہ جوانوں کی قیادت کر رہے تھے، وہ دشمن کے نشانے کی زد پر تھے، لیکن یہ نڈر اور بہادر سپاہی گولوں کی برستی بارش میں بھی اپنا فرض ادا کرتے رہے۔ ان کے ساتھیوں نے انہیں کہا بھی کہ وہ مورچے میں آ جائیں، لیکن انہوں نے اسی مقام سے سپاہیوں کی رہنمائی جاری رکھی۔ بالآخر 12 ستمبر 1965 کی صبح ایک گولہ آ کر ان کے کاندھے پر لگا اور وہ موقع پر شہید ہو گئے۔
ان کا جسد خاکی ان کے گاؤں لادیا ضلع گجرات میں پہنچایا گیا، جہاں ان کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ انہوں نے جس بے مثل جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، اس کے صلے میں انہیں ملک کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ ہم نے اس سبق میں جانا کہ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر ہے۔ ہمارے فوجی جوان وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں۔ جی میرے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 10، قوم کا بہادر بیٹا، اور ہم نے جانا کہ قوم کا بہادر بیٹا کون تھا اور اس نے ہمارے لیے کیا کیا اور کیسے کیا۔ تو چلیے ملیں گے اگلے سبق کی ریڈنگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔